بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج مختصر بخاری شریف کا حدیث نمبر 40 اور اس باب کا جو عنوان ہے احب الدین الی اللہ ادومہ، کہ اللہ کو وہ عمل بہت زیادہ پسند ہے جو ہمیشہ کیا جائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پر فرمایا احب الدین۔ احب الدین سے مراد یہ کہ عمل اور عبادت اور جس پر جو ہے نا دوام اختیار کیا جائے، ادومہ، یعنی اس کے اوپر دوام اختیار کیا جائے، اس کو بھلے وہ قلیل ہی کیوں نہ ہو لیکن اس پر دوام اختیار کیا جائے۔ حدیث نمبر جو 40 ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل علیہا وعندها امرأة قال من هذه؟ قالت فلانة تذكر من صلاتها قال مح عليكم بما تطيقون فوالله لا يمل الله حتى تملوه وكان أحب الدين إليه ما دوام عليه صاحبه، رواہ البخاری۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں داخل ہوئے اور آپ کے پاس ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ من ہذہ، یہ کون ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ فلاں عورت ہیں جس کا تذکرہ، جس کی نمازوں کا تذکرہ مدینہ منورہ میں ہے، یعنی بہت ہی عبادت گزار تھیں اور بہت نماز پڑھتی تھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مح، یعنی رک جائیے، اور ساتھ اس کے ساتھ یہ فرمایا کہ بس کریں۔ کہا کہ علیکم بما تطیقون، کہ آپ کے ذمہ وہ کام ہے جس کی آپ طاقت رکھتے ہیں۔ فواللہ لا یمل اللہ، کہ اللہ کی قسم اللہ تو نہیں تھکے گا اور نہیں اکتاتا ثواب دیتے دیتے، حتی تملو، یہاں تک کہ تم عبادت کرتے کرتے تھک جاؤ گے۔ اور اللہ کے نزدیک سب سے بہترین دین یہ ہے کہ ما دوام علیہ صاحبہ، یا سب سے بہتر عمل وہ ہے کہ جس کے اوپر اس کا کرنے والا دوام اختیار کرے۔ یعنی اس حدیث کے اندر پہلی بات تو یہ سامنے آتی ہے کہ ہر معاشرے میں ایسے لوگ معروف اور مشہور ہوتے ہیں کہ جو اپنے جسم کے اوپر سختی کرتے ہیں اور اللہ کے ساتھ ان کا قرب اور ایک تعلق ہوتا ہے، اور اس قرب اور تعلق کی وجہ سے وہ راتوں کو اٹھ کے تہجد پڑھتے ہیں۔ یہ نفلی عبادت کے لحاظ سے ہے۔ فرائض کے اوپر تو ظاہر بات ہے کہ پابندی کرنی ہے، لیکن نفلی عبادتوں کے اندر اگر کوئی ساری رات جاگے اور اپنے جسم کو راحت نہ پہنچائے، اسی طریقے سے سارا دن روزے رکھے اور پھر مسلسل روزے رکھے، تو اس طریقے سے جو عبادات ہیں وہ کرتے کرتے انسان کا جسم کمزور ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر اس لیے یہ فرمایا گیا کہ یہ وہ عورت ہے جس کی نماز کے بارے میں مشہور ہے مدینہ منورہ میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ رک جائیں اور اتنی زیادہ عبادت نہ کریں، فرمایا کہ وہ عبادت کریں اور وہ نفلی عبادت کریں جس کی آپ کے اندر طاقت ہے، یعنی نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، ہر وہ چیز جس کے اندر ایک، یعنی مطلوب یہ ہے کہ میانہ روی اختیار کی جائے، حد سے تجاوز نہ کیا جائے، اپنے جسم کو جو ہے نا مشکلات میں نہ ڈالا جائے۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ اللہ تو اجر دیتے دیتے نہیں تھکتا، آپ جتنی عبادت کرنا چاہیں کریں، لیکن
جسم تھک جائے گا اور آپ اس کو دائمی اختیار نہیں کر سکیں گے۔ اور فرمایا کہ بہترین عمل بھی وہی ہے، بھلے تھوڑا سا ہو، دوسری حدیث کے اندر آتا ہے بھلے وہ تھوڑا سا ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس کے عمل کرنے والا اس کو دائمی طور پہ کرتا رہے، مسلسل کرتا رہے، اس عمل کے ساتھ وہ جڑا رہے۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے، ان کا نام ہے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ وہ رات کو عبادت کرتے ہیں اور دن کو مسلسل ہمیشہ روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکا اور منع کیا، کہا کہ تمہارے جسم کا تمہارے اوپر حق ہے، تمہاری آنکھوں کا تمہارے اوپر حق ہے، تمہاری بیوی کا تمہارے اوپر حق ہے، اور تمہارے مہمانوں کا تمہارے اوپر حق ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا کہ آپ اتنے روزے نہ رکھیں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے اندر طاقت ہے اور میں یہ رکھ سکتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 روزے مہینے میں رکھ لیں، ایام 20 کے روزے رکھ لیں، اور وہ آپ صائم الدہر ہو جائیں گے، کیونکہ ایک روزے کے بدلے میں کم از کم 10 روزوں کا ثواب تو ملنا ہے۔ تو مہینے میں اگر آپ 3 رکھیں گے تو آپ کو 30 دن کا ثواب ملے گا اور آپ صائم الدہر ہو جائیں گے۔ پھر اسی طریقے سے انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے اندر زیادہ طاقت پاتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ داؤد علیہ السلام کے روزے رکھ لیں، یعنی داؤد علیہ السلام کے بہترین روزے تھے کہ وہ نصف الدہر تھے۔ نصف الدہر کا مطلب یہ ہے کہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے اندر اس سے بھی زیادہ طاقت پاتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے بہترین اور عمل کوئی بھی نہیں ہے۔ لیکن بہرحال وہ روزے رکھتے رہے، کیونکہ نفلی عبادت تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع بھی بالکل نہیں کیا، لیکن وہ روزے رکھتے رہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں بوڑھا ہو گیا تو مجھے افسوس ہوتا تھا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت کو اس کے اوپر عمل کیوں نہیں کیا۔ اسی طریقے سے وہ 3 صحابہ کے بارے میں بھی آتا ہے جو ازواج مطہرات کے پاس آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل پوچھا۔ انہوں نے محسوس کیا کہ یہ تو بہت تھوڑا عمل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو عمل کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی کہنے لگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تو ہم کہاں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں، ان کے تو اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے ہیں۔ تو انہوں میں سے ایک نے کہا کہ میں ساری رات عبادت کروں گا، رات کو سوؤں گا نہیں۔ دوسرے نے کہا کہ میں ہمیشہ روزے رکھوں گا، کبھی جو ہے نا روزہ نہیں چھوڑوں گا۔ تیسرے نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ بات پہنچی تو آپ نے ان کو بلایا اور کہا کہ تم نے ایسی ایسی باتیں کی ہیں، تو انہوں نے کہا ہاں ہم نے ایسی باتیں کی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو میں رات کو سوتا بھی ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں، میں روزہ رکھتا بھی ہوں، کبھی چھوڑ بھی دیتا ہوں نفلی روزہ، اور پھر ساتھ ہی یہ فرمایا کہ میں شادی بھی کرتا ہوں، اور پھر ساتھ فرمایا کہ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ یہ جو میری سنتیں ہیں، صرف شادی والی بات نہیں ہے بلکہ سونا اور جاگنا، روزہ رکھنا اور کبھی چھوڑنا اور شادی کرنا، فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ تو یہاں پر اس حدیث کے اندر بھی یہ بات فرمائی کہ جتنی طاقت ہے جسم کے اندر، یعنی انسان کا، ان کے بچوں کا، اس کی بیوی کا، اس کے مہمانوں کا، اور اس کے خود اپنے جسم کا بھی جو ہے نا یہ حق ہے کہ اس کو اتنا نہ تھکا دیا جائے کہ وہ دوسرے دن پھر کوئی اور کام کرنے کا اہل نہ رہے۔ تو فرمایا کہ اللہ کو اجر دینے میں تو کوئی تھکاوٹ نہیں ہوتی، وہ تو اجر دیتا رہے گا، لیکن انسان کا جسم ہر وقت اور ہر موقع پہ ایک جیسا نہیں ہوتا۔ جوانی میں اس کی طاقت اور ہوتی ہے، بڑھاپے میں اس کی طاقت اور ہوتی ہے، ارذل العمر میں اس کی طاقت بالکل ہی ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے جو ہے نا جسم کو اتنا نہیں تھکانا چاہیے۔ اور ساتھ ہی یہ دوسری بات یہ فرمائی کہ اللہ کے نزدیک سب سے بہترین عمل وہ ہے، یعنی الدین کا یہاں پہ جو لفظ آیا وہ عمل کے لیے ہے، کہ بہترین عمل وہ ہے کہ جس کا کرنے والا تھوڑا عمل کرے لیکن دائمی طور پہ کرے، نوافل ادا کریں، صدقہ کریں، یا اسی طریقے سے عبادت کریں، نفلی عبادت کریں، جو بھی کریں تو اتنی کریں کہ دائمی طور پر ہو۔ ذکر و اذکار بھی اگر آپ کریں تو ایک دائمی طور پر کرنے والا ذکر جو ہے نا وہ مسنون اذکار کو جو ہے نا کرنا چاہیے۔ اس حدیث کے اندر ایک اور بات بھی سامنے آتی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کے سامنے اس کی تعریف کی، حالانکہ احادیث کے اندر منع کیا گیا ہے کہ کسی کی تعریف اس کے منہ کے اوپر نہ کی جائے۔ تو اس کے یہاں پر یہ دلیل ہے
کہ اگر کوئی صاحب ایمان ہے، پختہ ایمان والا ہے، اور اس کی فتنے میں مبتلا ہونے کا خطرہ نہیں ہے، تو اس کے منہ پر بھی اس کی تعریف کی جا سکتی ہے، جیسا کہ یہاں پر یہ صحابیہ تھیں اور فتنے میں مبتلا ہونے کا خطرہ نہیں تھا، اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے سامنے یہ بات کی۔ اور بعض روایات کے اندر یہ بات بھی آتی ہے کہ نہیں، سامنے نہیں کی تھی، وہ چلی گئیں اور اس کے بعد جو ہے نا یہ بات ہوئی۔ لیکن اگر کوئی پختہ ایمان کا شخص ہو، اس کے سامنے بھی اگر اس کی تعریف ہو جائے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اس لیے یعنی اگر ہاں کسی کے فتنے میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہو تو پھر اس موقع پہ منع کیا گیا ہے کہ کسی کی تعریف اس کے منہ کے اوپر نہ کی جائے۔ یہ پھر جو ہے نا وہ چاپلوسی کے معنی میں بھی آ جاتی ہے، دوسرے اس میں بھی آ جاتی ہے۔ تو یعنی یہاں پر یعنی کسی کے فتنے میں اگر مبتلا ہونے کا خطرہ ہو تو پھر اس کے منہ پہ تعریف نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کوئی پختہ ایمان، صاحب ایمان شخص ہو اور اللہ کے ساتھ اس کا قرب زیادہ ہو تو اگر اس کے منہ پہ تعریف کر لی جائے تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس حدیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی عبادات اور اپنے اخلاق اور اپنے کردار اور اپنے رویوں کے اندر میانہ روی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔